تھا کہ نیشنل اوپن سکول میں اگر آپ رامائن اور بھگوت گیتا پڑھا سکتے ہیں تو قرآن اور بائبل اور گرو گرنتھ صاحب کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ نریندر مودی کی سرکار صرف ملک میں ایک اکثریتی طبقے کی سوچ کو لاگو کرنا چاہتی ہے۔ اسمبلی میں شیو سینا کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو ڈیمالش کیا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ وی آر پراؤڈ آف آور رول ان دا ڈیمالیشن آف بابری مسجد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمل ناڈو کے چیف منسٹر سے اور بی جے پی سے جو تمل ناڈو کے ہیں، آج یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن میں سری لنکا کی گورنمنٹ کے خلاف ایک ریزولوشن موو کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سری لنکا کی حکومت نے سری لنکا کے ٹیمیلینز پر ظلم کیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نریندر مودی کی سرکار اس ریزولوشن سے ایبسٹین کرتی ہے۔ ہم نریندر مودی سے اور اے ڈی ایم کے سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ آپ کی تمل عوام سے محبت ہے کہ آپ یو این ایچ آر سی کے ریزولوشن میں آپ ایبسٹین کر دیتے ہیں اور سری لنکا کے حکومت کی تائید کرتے ہیں؟ اور کیوں نریندر مودی اور بی جے پی آج کے ریزولوشن میں اپنے آپ کو ایبسٹین کیا، جبکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ نریندر مودی کی حکومت اس ریزولوشن کی تائید کرتی، کیونکہ تمل عوام کا سری لنکا میں ان کا قتل عام ہوا، ان کی نسل کشی ہوئی، مگر نریندر مودی کی حکومت نے سری لنکا کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی نئی گورنمنٹ کی سپورٹ کیا ایبسٹین ہو کر، اس لیے کہ بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ ناردرن ٹرمینل کا کانٹریکٹ نریندر مودی کے ایک چاہنے والے چہیتے کو ملے۔ اسی لیے نریندر مودی کی سرکار نے آج کے ریزولوشن میں ایبسٹین کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمل عوام کے ساتھ سری لنکا میں ظلم ہوا، بجائے اس کے کہ جنہوں نے ظلم کیا آپ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہوتے۔ آج بی جے پی نے اس ووٹنگ سے ایبسٹین کر کے بتا دیا کہ بی جے پی تمل عوام سے محبت نہیں کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات جو میں آپ کو کھل کر بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کے الیکشن لڑنے سے ووٹ کا ڈویژن ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایم کے الائنس کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بی جے پی کو نہ صرف تمل ناڈو میں روکیں گے بلکہ آنے والے الیکشن میں پورے بھارت سے نریندر مودی کو شکست دیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیناکرن صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے صاف یہ پوچھا کہ کیا آپ بی جے پی کو اپوز کریں گے؟ تو مسٹر دیناکرن نے کہا کہ مسٹر اویسی، نو کوسچن اباؤٹ اٹ، وی ول اپوز بی جے پی ٹوتھ اینڈ نیل۔ یہ ان کا کلیئر کٹ سٹینڈ ہے، اور بار بار یہ کہنا کہ بی جے پی کو فائدہ ہوگا، بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ڈی ایم کے نے اٹل بہاری واجپئی کی حکومت کی سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا ڈی ایم کے منسٹر نہیں تھے اٹل بہاری واجپئی کے کیبنٹ میں؟ جو لوگ آج ڈویژن آف ووٹس کے بارے میں فکر مند ہیں، جب گجرات کی سرزمین پر جینوسائیڈ اور پروگرام کیا جا رہا تھا اس وقت کیا ڈی ایم کے کہاں پر تھی؟ یہ آپ جانتے بہتر ہیں۔ اب میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو ڈر کی بنیاد پر مت دیجئے، خوف کی بنیاد پر مت دیجئے، بلکہ ایک امید کی بنیاد پر ووٹ دے کر آپ یہاں سے ایم آئی ایم پارٹی کے اور ایم کے الائنس کے پارٹنرز کو کامیاب کریے۔ بی ٹیم کون ہے؟ بلکہ یہاں پر تو اردو کی کہاوت سچ ثابت ہوگی کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں،
اے ڈی ایم کے بھی اور ڈی ایم کے تمام بی جے پی کے ساتھ رہے. چوتھی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اے ڈی ایم کے نے سی ڈبل اے کے قانون میں پارلیمنٹ میں بی جے پی کا ساتھ دیا. آپ بتائیے یہ سی ڈبل اے کا قانون اگر اس کے رولز بن کر پورے ملک میں اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا تو یاد رکھیے یہ سب سے زیادہ غلط طریقے سے استعمال ہوگا تو مسلم مائنورٹی اور دلتس اور آدیواسیوں کے خلاف استعمال ہوگا. اس لیے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس کے نام پر کئی لاکھ ہزار لوگوں کو پریشان کر دیا جائے گا. کیا اے ڈی ایم کے نہیں جانتی کہ آسام میں جب سپریم کورٹ کے مانیٹرڈ این پی آر این آر سی ہوا جس میں 20 لاکھ لوگ کے نام نہیں آئے, جس میں سے 15 لاکھ ہمارے نان مسلم بھائی تھے, تو بی جے پی آج کہہ رہی ہے آسام میں کہ اگر ہم دوبارہ آسام میں پاور میں آئیں گے تو ایک نیا این پی آر این آر سی کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ اے ڈی ایم کے کا کمیونل چہرہ ہے جو پارلیمنٹ میں انہوں نے نریندر مودی کی حکومت کا ساتھ دیا. پانچویں بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ڈی ایم کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ڈی ایم کے کو ووٹ دینا ہے, بی جے پی کو ہرانا ہے. یقیناً ووٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے, کس کو ووٹ ڈالنا یہ آپ کا حق ہے. میں صرف یہاں پر چند باتیں کر کر چلا جاؤں گا اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات کا اثر آپ کے دل پر پڑے اور آپ ایک صحیح فیصلہ لے سکیں. آپ بتائیے ڈی ایم کے ساتھ کانگریس پارٹی ہے, کیا یہی کانگریس پارٹی آج مہاراشٹرا میں شیو سینا کی سپورٹ کر کے شیو سینا کا چیف منسٹر نہیں بنایا؟ میں ڈی ایم کے جناب اسٹیلن صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے الائنس پارٹنر کانگریس ہے, کانگریس کو آپ نے سیٹیں دی, کیا اسی لیے آپ نے سیٹیں دی کہ مہاراشٹرا میں شیو سینا کی سپورٹ کرے؟ کیا اس لیے آپ نے اس کانگریس سے الائنس کیا کہ مہاراشٹرا کی اسمبلی میں شیو سینا کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم کو فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو ڈیمالش کیا؟ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ we are proud of our role in the demolition of Babri Masjid. May I ask Mr. Stalin to clarify his stand that your party is supporting Congress party which is supporting Shiv Sena. Shiv Sena فرقہ پرست پارٹی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈی ایم کے جناب اسٹیلن صاحب سے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ ہیں یہی کانگریس پارٹی نے, امت شاہ نے جولائی 2019 میں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل لے کر آیا, تو یہی کانگریس پارٹی نے امت شاہ کا مودی کا ساتھ دیا اور یہی منحوس قانون کی بنیاد پر سووں کی تعداد میں مسلمان, دلت, آدیواسی, انٹلیکچوئلز اور رائٹرز کو جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا گیا. یہ ڈی ایم کے الائنس پارٹنر کا رول ہے. ڈی ایم کے اور کانگریس پارٹی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم پر انگلی اٹھا کر ہم سے سیکولرزم کی بات کریں. ڈی ایم کے الائنس پارٹنرز کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ بی جے پی سے ڈرا کر ووٹ کو حاصل کرے. ارے آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا, آپ نے بی جے پی کے ساتھ پاور شیئر کیا تھا. اور آخری بات, ڈی ایم کے الیکشن مینیفیسٹو آپ پڑھو, اس میں ڈی ایم کے کہتی ہے کہ جو مندروں کو جائے گا ان کو 25,000 روپے 1 لاکھ روپے دیں گے. میں مسٹر اسٹیلن سے پوچھتا ہوں کہ آپ اگر مندر کو پیسے دے رہے ہیں تو کوئی درگاہ کو بھی جانا چاہتا ہے, کوئی مکہ کو بھی جانا چاہتا ہے, کوئی مدینے کو بھی جانا چاہتا ہے, کوئی مسجد اقصی کو جانا چاہتا ہے, کوئی نجف اور کربلا کو جانا چاہتا ہے. ان کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. بتائیے ان کا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے؟ 200 کروڑ کیوں دیتے ہیں آپ مسجد کو اور چرچز کو؟ ہم کو بھی دونا 1,000 کروڑ روپے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کا کیا ہے؟ یہ تمل ناڈو پیریار کی سرزمین, یہ تمل ناڈو انا کی سرزمین, اور اس سرزمین پر ڈی ایم کے کا الیکشن مینیفیسٹو اس طرح کی بات کرتا ہے. اور ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں, ہم برہمنوں کے خلاف نہیں ہیں. ارے آپ کیوں کہنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ بات؟ کیوں کہنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ بات؟ اور لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں پھر یہ بی جے پی کا رہے, ان کی زبان تو دیکھو آپ, ان کا پیغام تو دیکھو آپ, یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ آپ اپنا متحدہ ووٹ کا صحیح طریقے سے استعمال کریے. یہ جو فرقہ پرستی کے جراثیم پورے ملک میں پھیل چکے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں فرقہ پرستی کے جراثیم پھیلتے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا آخر میں کہ یہ AMM کے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ADMK کی سرکار نے MGR کے سینٹنری سیلیبریشنز میں 1000 لائف کنوکٹ کو چھوڑا، مگر 41 مسلم کمیونٹی کے کنوکٹس کو نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا آپ نے؟ کیوں آپ کو نفرت ہے؟ اگر آپ سب کو چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بھی چھوڑو آپ. اور پھر اس مینیفیسٹو میں وعدہ کیا گیا کہ کنسٹرکٹیو سٹیپس لیے جائیں گے مسلمانوں کو، مسلمز کو 5% ریزرویشن دینے کے لیے. یہ چیز کی ہم کی ضرورت ہے. یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ مسجد کو پیسے دیں گے. ارے مسجد کو دو مت دو، مسجد کو آباد کرنا میری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ ریزرویشن دو ہم کو، اسکول کھولو، تعلیم یافتہ بناؤ، بزنس میں ہمارا جو نقصان ہوا اس میں مدد کرو. یہ کچھ نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند اہم گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور رکھ چکا ہوں. بہرحال انشاءاللہ تعالی یہ فرقہ پرست اور موقع پرست طاقتوں کو آپ کو اپنے ووٹ سے شکست دینا ہے. نریندر مودی کی سرکار صرف ملک میں ایک اکثریتی طبقے کی سوچ کو لاگو کرنا چاہتی ہے. تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. یقیناً ہم کو کمیونل اور فاشسٹ طاقتوں کو شکست دینا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ 6.5 سال میں جب سے نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم پرائم منسٹر بنے، کانگریس پارٹی کہاں ہے؟ کانگریس پارٹی کہیں بھی نہیں ہے. کانگریس پارٹی کے صدر سمندر میں کودتے ہیں تیرنے کے لیے. ارے مودی سے مقابلہ کرو تو سمندر میں کود جاتے. پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس کا موشن آیا تو جا کے گلے مل لیتے ان سے. ایسی ہوتا دیکھو، اگر ایک عمر میں شادی کر لیتے دوسروں سے گلے نہیں ملتے تھے. ارے کیا بتائیے آپ کیا ملک کو پیغام دے رہے ہیں؟ اب جب ہم یہ بات بولتے ہیں تو بولتے دیکھو انہوں ملے ہوئے ہیں، انہوں وہ کرے ہوئے. کوئی ملے ہوئے نہیں ہے. میں جینیون ہوں، 100% جینیون ہوں. ملے ہوئے تو تم ہو، تم ملے ہوئے ہو، تمہاری سوچ ملی ہوئی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہر لیول پر بی جے پی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کی جو خوبصورتی ہے اس کی ڈائیورسٹی ہے، ہمارے ملک کی خوبصورتی اس کا پلورلزم ہے. بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. تعلیمی نصاب میں آج ہی میں دیکھا کہ تعلیمی نصاب میں ہسٹری میں جو دور تھا مغلوں کا اس کو کم کر دیا گیا. سن 57 کی جنگ آزادی کو ختم کر دیا گیا. بلکہ مہاتما گاندھی، سردار پٹیل اور بڑے بڑے مجاہدین آزادی کے رول کو کم کر دے رہی ہے بی جے پی. ایک کتابوں اور نصاب میں بی جے پی کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں نے کھڑے ہو کر اٹھ کر سوال کیا تھا کہ نیشنل اوپن سکول میں اگر آپ رامائن اور بھگوت گیتا پڑھا سکتے ہیں تو قرآن اور بائبل اور گرو گرنتھ صاحب کو کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ مگر بی جے پی ایک مخصوص پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے.